ہندوستان کی ہزاروں سال لمبی تاریخ یہ صرف راجاؤں اور جنگوں کی کہانی نہیں ہے، یہ کہانی ہے تبدیلی کی، ایک ایسی تبدیلی جو ہزاروں سالوں پر پھیلی ہوئی ہے۔ لیکن اس لمبے سفر میں کچھ ایسے لمحے آئے، کچھ ایسے موڑ جنہوں نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ آج ہم تاریخ کے انہی 5 فیصلہ کن موڑوں کا سفر کریں گے جنہوں نے برِ صغیر کی تقدیر کو ہمیشہ کے لیے ایک نئی سمت دی۔ تو یہ ہے ہمارا روڈ میپ۔ ہم شروعات کریں گے 3000 قبل مسیح سے، جب یہاں پہلے شہر آباد ہوئے، اور پھر سفر کرتے ہوئے پہنچیں گے 1947 تک، جب آزادی کا سورج طلوع ہوا۔ یہی وہ 5 سٹاپس ہیں جہاں تاریخ نے ایک نیا موڑ لیا، اور یہی ہماری آج کی کہانی کا مرکز ہے۔ تو چلیں سفر کا آغاز کرتے ہیں کانسی کے دور سے، ایک ایسے وقت سے جب دنیا کی پہلی عظیم شہری تہذیبوں میں سے ایک نے اسی سرزمین پر جنم لیا۔ دنیا کی پہلی منصوبہ بند شہری تہذیب؟ یہ سوال سن کر شاید یقین نہ آئے، لیکن اس کا جواب ہمیں لے جاتا ہے 5000 سال پیچھے، وادی سندھ کی تہذیب میں، ایک ایسی سوسائٹی جو اپنے وقت سے کئی آگے تھی۔ ذرا سوچیں، آج سے ہزاروں سال پہلے ہڑپا اور موہنجو دڑو جیسے شہر تھے، جہاں گلیاں ایک سیدھی لائن میں تھیں جیسے کسی نے فٹا رکھ کر بنائی ہوں، اور نکاسی آب کا نظام اتنا جدید کہ آج کے شہروں کو بھی شرما دے۔ ان کی معیشت صرف مقامی نہیں تھی، بلکہ وہ میسوپوٹیمیا اور ایران جیسی دور دراز تہذیبوں سے تجارت کرتے تھے۔ وہ کانسی کے استعمال میں ماہر تھے، لیکن لوہے کو نہیں جانتے تھے۔ لیکن ایک چیز ہے جو آج بھی ایک پہیلی ہے، ان کا رسم الخط۔ ہم آج تک نہیں جان پائے کہ وہ کیا لکھتے تھے جو ان کی ثقافت کو اور بھی پراسرار بنا دیتا ہے۔ وادی سندھ کی تہذیب تو وقت کی دھول میں کھو گئی، اور اس کے بعد کئی صدیاں ایسی گزریں جب یہ خطہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا۔ لیکن پھر ایک نیا دور شروع ہوا، جس نے برِ صغیر کو نہ صرف اپنی پہلی عظیم سلطنت دی، بلکہ کچھ انقلابی نظریات بھی دیے۔ ایک جنگ، صرف ایک جنگ نے ایک طاقتور شہنشاہ کا دل اور دماغ دونوں بدل کر رکھ دیا۔ ہم بات کر رہے ہیں 261 قبل مسیح کی کلنگا جنگ کی۔ یہ جنگ صرف ایک سلطنت کی فتح نہیں تھی، بلکہ ایک انسان کی مکمل تبدیلی کی کہانی تھی، جس نے تاریخ کا دھارا ہی موڑ دیا۔ کلنگا میں جو خون ریزی ہوئی، اسے دیکھ کر اشوک کا دل دہل گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ تلوار سے نہیں، بلکہ محبت اور اخلاق سے حکومت کرے گا۔ اسی سوچ کا نام تھا دھم۔ یہ کوئی نیا مذہب نہیں تھا، بلکہ سب کے لیے امن، برداشت اور بھلائی کا ایک پیغام تھا۔ اور یہ صرف باتیں نہیں تھیں، اشوک نے اپنے فرمان پر عمل بھی کر کے دکھایا۔ اس نے اپنی پوری سلطنت میں سڑکیں بنوائیں، کنویں کھدوائے اور مسافروں کے آرام کے لیے سرائے تعمیر کروائے، بالکل ایک باپ کی طرح جو اپنی اولاد کا خیال رکھتا ہے۔ اچھا، جس وقت اشوک دھم پھیلا رہے تھے، اسی دور میں 2 اور بڑے نظریات سامنے آئے۔ ایک طرف تھا جین مت، جس کی بنیاد ہی اہنسا یعنی کسی کو تکلیف نہ پہنچانے پر تھی، اور دوسری طرف تھا بدھ مت، جس نے دکھ سے نجات کا راستہ دکھایا۔ ان دونوں فلسفوں نے سماج کی سوچ پر گہرا اثر ڈالا۔ تو اب ہم تاریخ کے تیسرے بڑے موڑ پر آ پہنچے ہیں۔ کلاسیکی دور اب ماضی کا حصہ بن رہا ہے، اور ایک نیا دور دستک دے رہا ہے، جس کی پہچان ہے اسلام کی آمد اور طاقتور سلطنتوں کا قیام۔ دہلی سلطنت کا قیام کوئی ایک دن کا کام نہیں تھا۔ اس کی شروعات ہوئی محمود غزنوی کے حملوں سے، پھر محمد غوری نے یہاں اپنی حکومت کی بنیادیں رکھیں، اور آخرکار 1206 میں قطب الدین ایبک نے باقاعدہ طور پر دہلی سلطنت کا اعلان کیا۔ اس ایک واقعے نے پورے برِ صغیر کی سیاسی اور ثقافتی تصویر ہی بدل دی۔ اور اب کہانی کا چوتھا موڑ۔ یہ موڑ سمندر کی لہروں پر سوار ہو کر آیا۔ یورپی طاقتیں آئیں، لیکن فوج لے کر نہیں، بلکہ تجارت کا سامان لے کر، مگر ان کے ارادے صرف تجارت تک محدود نہیں تھے۔ 1498 یہ تاریخ یاد رکھنے والی ہے، کیونکہ اس سال واسکو ڈے گاما یورپ سے سیدھا سمندری راستہ لے کر ہندوستان کے ساحل پر اترا۔ یہ صرف ایک جہاز کی آمد نہیں تھی، یہ ایک نئے دور کا آغاز تھا، جس میں تجارت، سیاست اور طاقت کا کھیل ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ تو یہ سب ہوا کیسے؟ ایک تجارتی کمپنی پوری سلطنت پر قابض کیسے ہو گئی؟ یہ ایک منصوبہ تھا۔ پہلا قدم، تجارت کے بہانے ساحلوں پر اپنے اڈے بناؤ۔ دوسرا قدم، یہاں کے راجاؤں کو آپس میں لڑوا کر اپنا اثر و رسوخ بڑھاؤ۔ تیسرا قدم، موقع ملتے ہی
जैसे 1757 की प्लासी की जंग में फौजी ताकत से इलाका छीन लो, और आखिरी कदम 1857 की बगावत के बाद कंपनी को हटाकर बराह रास्त मलका की हुकूमत कायम कर दो। तिजारत से हुकूमत तक का सफ़र इसी तरह मुकम्मल हुआ। और इसी के साथ हम पहुंचे हैं अपनी कहानी के 5वें और आखिरी मोड़ पर, जब गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए एक नया जज्बा पैदा हुआ, एक ऐसा जज्बा जिसने तारीख की सबसे बड़ी आज़ादी की तहरीकों में से एक को जन्म दिया। सवाल ये था कि दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत को हराया कैसे जाए, खास तौर पर जब आपके पास हथियार ना हो। इसका जवाब ताकत में नहीं, बल्कि एक बिल्कुल नए नज़रिए में छुपा था। और वो नज़रिया था सत्याग्रह, यानी सच्चाई पर डट जाना। ये महात्मा गांधी का फ़लसफ़ा था। उन्होंने कहा कि हम गोली का जवाब गोली से नहीं देंगे, बल्कि हम सच और अदम तशद्दुद की ताकत से लड़ेंगे। इस एक सोच ने लड़ाई का पूरा मैदान ही बदल दिया और अंग्रेज़ों को एक ऐसी जंग में घसीट लिया जिसे वो जीत ही नहीं सकते थे। आज़ादी का ये सफ़र कई दहाइयों पर फैला हुआ था। ये 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनने से शुरू हुआ। फिर 1919 में जलियांवाला बाग के जुल्म ने पूरे मुल्क में गुस्से की आग भड़का दी। इसके बाद अदम ताउन की तहरीक, फिर डांडी मार्च जिसने नमक के कानून को तोड़ा, और आखिर में 1942 की हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक हर एक कदम आज़ादी को करीब ला रहा था। और फिर वो दिन आया 1947, जब सदियों की जिद्दोजहद रंग लाई। ये आज़ादी की सुबह थी, लेकिन इस सुबह के साथ बंटवारे का गहरा जख्म भी था। तो ये थे वो 5 अहम मोड़ जिन्होंने बरे-सगीर की 5000 साला तारीख का रुख मुतय्यन किया। पहले शहरों से लेकर पहली सल्तनत तक, फिर नए नज़रियात, तिजारत से हुकूमत और आखिर में आज़ादी। हर मोड़ ने एक नई दुनिया बनाई। अब सवाल ये है कि इस अजीम तारीख का अगला बाब क्या होगा?